کہ جادوگر کتنی صورتوں سے جادو کرتا ہے، اور یہ مختلف جو جادو کی صورتیں ہیں کیا یہ اپنے اثر میں بھی مختلف ہیں؟ حتیٰ کہ یہ کہ بسا اوقات حلال جانور کے اوپر جادو اور شکل اختیار کرے گا، حرام جانور کے اوپر جادو اور شکل اختیار کرے گا۔ اچھا، جو اس نے چیزیں کی تھی اس کے لیے، یا جو شیاطین اس پہ کام کر رہے اس کو اگر وہ واپس کر لے تو وہ جس پہ جادو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ہندوؤں کی وہاں سے لوگ لے لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، یعنی جو اس کی راکھ بنی ہے اس راکھ کو تھوڑا سا لے کے وہ کسی ہڈیا کے اندر، گوشت کے اندر، کسی سالن کے اندر وہ مکس کر دیتے ہیں۔ مسام کا جادو، یہ جادو اس کے حسد پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کو بیمار کرنا چاہتا ہے، آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، پھر اسی طرح کی شکل اختیار کرے گا۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے جادو اور علاج، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب قاری شفیق الرحمان زاہد، اور ان کا تعارف ہے جو میں ہمیشہ کرواتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور مختلف ٹی وی چینلز پر جادو پر پروگرام کرتے ہوئے آپ نے انہیں دیکھ رکھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو جادوگر ہے جب وہ جادو کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے۔ آپ آ کے بتاتے ہیں عامل کو، عالم کو آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے گھر پہ چھینٹیں پڑی ہوئی تھی، خون کے چھینٹے تھے، میرے کپڑے کٹے ہوئے تھے، میرے فلاں جگہ سے تعویذ نکلے ہیں، اور میرے گھر میں کوئی ایسی کوئی گڑیا نما کوئی چیز تھی جس میں سوئیاں اور کانٹے چبھوئے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے اور رہنمائی لیں گے جناب قاری صاحب سے کہ جادو کی یہ کیا کیفیات ہیں، یہ کیا صورتیں ہیں، اور یہ جو مختلف صورتیں ہیں ان میں فرق کیا ہے، کیا ان کے صورتوں کے مختلف ہونے سے کیا ان کے اثر پہ بھی فرق پڑتا ہے، مؤثر ہونے میں بھی فرق پڑتا ہے، کوئی کسی کا اثر زیادہ ہے، کسی کی طاقت زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کیا ایسی ہی صورت ہے؟ جناب قاری صاحب، سوال یہی ہے کہ جادوگر کتنی صورتوں سے جادو کرتا ہے، اور یہ مختلف جو جادو کی صورتیں ہیں کیا یہ اپنے اثر میں بھی مختلف ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی نعیم صاحب، سوال اہم ہے، اگرچہ جادوگروں سے متعلقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل۔ آپ مد مقابل کے ہتھیار کو نہیں جانیں گے اور مد مقابل کے اسلحہ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ اپنی اس طریقے سے تیاری نہیں کر پائیں گے، دفاع نہیں کر پائیں گے۔ دفاع بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کا اسلحہ ہوتا ہے۔ آپ جادوگروں کو دیکھیں تو جادوگروں کے پچھلے غالباً 1-2 لیکچر پہلے ہم نے یہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اب اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے کہ وہ 4 ارکان کیا ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ ہو، غلیظ صفات کا موصوف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سورسز ہیں وہ بھی انتہائی ناپاک اور انتہائی خراب ہو۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جادوگر جادو کس طرح کرتا ہے، یہ جادوگر پہ بھی منحصر ہے اور خود حاسد کے اوپر بھی منحصر ہے کہ آپ کا حاسد کس طرز کا اور کس لیول کا ہے۔ حاسد اگر آپ کی جان کا درپے ہے پھر لازمی بات ہے کہ وہ اسی طرح کا مطالبہ جادوگر کے پاس رکھے گا کہ یہ بندہ بالکل فنش ہو جائے، بالکل جو ہے نا وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ ایک ہے کہ آپ کا جو حاسد ہے وہ آپ کی ذات کو تو نہیں ختم کرنا چاہتا، لیکن آپ کی کچھ ویلیو وغیرہ اور کچھ صفات ہیں، کچھ آپ کے اسٹیٹس وغیرہ، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے جادوگر بدل جائے گی، وہ نوعیت بدل جائے گی، یا کسی بیماری میں آ جائے گا، جو بھی ہے۔ اب تیسری شکل یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کا نہیں ہے، یعنی جسم سے متعلقہ 2 شکلیں ہم لے آئے، ایک تو ذات ہے، اور ذات بالکل اس کی جو ہے نا وہ قربانی کر دی جائے،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے. تیسری یہ ہے کہ آپ کے جسم کے خارج سے اس کا تعلق ہے، داخل سے تعلق ہی نہیں ہے. داخل سے تعلق نہیں ہے، خارج سے تعلق ہے. مطلب آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کے بزنس کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کی دوستی کا مسئلہ ہے، آپ کے کسی تعلق کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بالکل جادو کی شکل اور ہے. اب جادو کی شکلیں کیا اختیار کی جاتی ہیں ان شکلوں کے ساتھ کہ ایک جان لیوا جادو کرنا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جادو کوئی عام چیز کے اوپر نہیں ہوگا، اس کے اجزاء بھی مختلف اس کے اجزاء مختلف ہوں گے. حتیٰ کہ یہ کہ بسا اوقات حلال جانور کے اوپر جادو اور شکل اختیار کرے گا، حرام جانور کے اوپر جادو اور شکل اختیار کرے گا. مثلا کوئی آدمی گائے کے اوپر، بکرے کے اوپر، کسی مرغے کے اوپر، مرغی کے اوپر یا انڈے کے اوپر جادو کرے گا، یہ حلال چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی سانپ کے اوپر جادو کرے، سانپ کے ساتھ سانپ کے زہر کے اوپر جادو کرے، الو کے اوپر جادو کرے، کتے کے اوپر جادو کرے، یا اس طرح حرام جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ حرام چیزیں پھر اس کی درجہ بدرجہ ہے. مثلا اب حرام کتا جو حرام ہے اور سور جو حرام ہے وہ باقی تمام جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے. پھر اسی طرح زہر سب کا ہی ہے، لیکن جو سانپ کا زہر ہے، سانپ بذات خود ایک بہت زہریلی چیز ہے. تو اسی طرح جادوگر مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، جادوگر مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. مثلا کسی کی جان کا درپے ہے تو اس کے لیے ہنڈیا کا ایک جادو ہے، مسام کا ایک جادو ہے. مسام اور ہنڈیا، وہ مسام سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مردہ انسان کا کوئی گوشت کا ٹکڑا لے لیا جائے اور اس کو پکا کے اس کو کھلا دیا جائے، جادو. اتنا سنا. اور یہ زیادہ تر جو یہ مڑیاں شڑیاں جیسے ہوتا ہے نا ہندوؤں کی، وہاں سے لوگ لے لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. یعنی جو اس کی راکھ بنی ہے اس راکھ کو تھوڑا سا لے کے وہ کسی ہنڈیا کے اندر، گوشت کے اندر، کسی سالن کے اندر وہ مکس کر دیتے ہیں. مسام کا جادو. اب ہم ان چیزوں کو لینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ کہ اگرچہ آپ کا تعلیم و تعلم میں سوال ہے تو اس سوال کو اگرچہ میں مختلف ٹی وی چینلوں میں جب بھی بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو جادو سے متعلقہ بات ہے نا یہ جادوگروں سے پوچھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو تو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس میں ہم نے تو خیر اس نظر سے کیا کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے آگاہی ہو، اویئرنیس اور آگاہی ہو اور جادوگر سے لوگوں کی نفرت ہو. لیکن بعض ایسے بھی نادان ہو سکتے ہیں جو اس سے تجربہ کرنا شروع کر دیں کہ شاید نہیں. یہاں بات یہ بھی یاد رکھے، جو تجربہ کرے گا نا تو اس نے اگر سیکھا نہیں ہے تو گن اسی پہ چلے گی، نقصان ہوگا. کر کے دیکھ لے، کر کے دیکھ لے مسام کا یا باقیوں کا. مسام کٹی کرنی کون سی آسان ہے اور اس کے اوپر پڑھنا کون سا آسان ہے. جس طرح کا خطرناک ہتھیار رکھیں گے، اسلحہ رکھیں گے، اسی طرح کا خطرہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے. تو اب یہ بھی ہے. اب ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آگے ہم ان سے باریک شکلیں جو یہ تو وہ ہیں جو ہر جادوگر نہیں استعمال کرتا. ایک شکل وہ ہے جو آپ کے ہاں روز مرہ کی ہے، مثلا خون کے چھینٹے آنا. ہاں یہ خون کے چھینٹے، اب پانی کے چھینٹے آنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ گوشت کے اوپر کوئی سوئیں وغیرہ لگنا یا گوشت کے اوپر کوئی دھاگے وغیرہ لگنا، دھاگا وغیرہ، سفید دھاگا، کالا دھاگا، اس طریقے سے وہ اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، لپیٹا ہوا اس پہ. اسی طرح گوشت کے اندر سوئیوں کا ہونا اور بات ہے اور پتلوں کے اندر سوئیوں کا ہونا اور بات ہے. پھر اسی طرح وہ سوئی زمین کے اندر لگانا اور بات ہے، جسم کے اندر لگانا اور درخت کے اندر لگانا. پھر سوئی کی جگہ سوا لگانا یا کیل لگانا، ہر ایک کی الگ الگ صورتیں ہیں. اب ان میں سے تھوڑی تھوڑی اشارات ہم ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں تاکہ یہ کہ صرف صورتیں نہ آئے، اس کی عملی شکل. مثلا فرض کریں ایک آدمی کے گھر میں خون کے چھینٹے آئے ہیں، اس نے خون کے چھینٹے دیکھ لیے ہیں، اب اس کو صاف بھی کر دیا ہے. تو آپ نے بھیا خون کے چھینٹے صاف کیے ہیں، جادو نہیں صاف کیا، کیونکہ خون کے چھینٹے آتے ہی وہ بم جو بلاسٹ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے.
اب آپ کو کھول ملا ہے, آپ کو بم ایٹم نہیں ملا, اس کے اندر جو برود تھا وہ پھٹ گیا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس وقت یہ خون کا آتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ آپ کے خون کو لینا چاہتا ہے یا آپ کے خون کو خراب کرنا چاہتا ہے. آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں, جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, یا بیماریاں ایسی جو بیماری آپ کی نہ ختم ہونے والی, یہ براہ راست اس طرح ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں خون دیکھا ہے, اسی جگہ خون کو پڑا رہنے دو. آپ پہلے اس کے اوپر صورت باقرہ, صورت رحمان یا منزل کی آیات وغیرہ یہ اس کے اوپر آدھا گھنٹہ لگنے دو. آپ جس آدمی نے اس خون کو صاف کرنا ہے سب سے پہلے باوضو ہو کے اپنے اوپر حصار لگائے. منزل کا حصار ہے اور ہمارا پیج نمبر 8 ہے, 3 ہے, وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے آیت الکرسی فلق ناس وغیرہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اس کو صاف کرے. گویا کہ اس نے اپنی بھی سیکورٹی وغیرہ کر لی, جیسے کہ لوگ اب کوئی چیز ڈاکٹر حضرات وہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ دستانے وغیرہ, کچھ شاپر وغیرہ, کچھ ایسی چیزیں, لباس وہ, ہاں جی, وہ کر لی. پھر اس کے بعد اس کے اوپر پڑھائی لگائی ہے. اب پڑھائی لگانے کے بعد پانی جو چھڑکاؤ کرنا وہ پانی بھی دم زدہ ہو, دم والا ہو. یعنی پہلے آپ نے پانی تھوڑا سا دم والا کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس کو ٹپ میں تھوڑا سا ڈٹول کی طرح ڈال دے تاکہ وہ خون صاف نہ ہو, خون کے اثرات بھی صاف ہوں. اگر آپ ان خون کے چھینٹوں کے اوپر سے گزرتے ہیں یا خون کے چھینٹے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ کے گزرنے سے وہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہو جاتا ہے, اثرات ہو گئے لے. اب اگر اس طرح کی شکل ہے کہ آپ اس سے گزر بھی گئے ہیں, آپ نے ہاتھ میں, ہمارے یہاں تو توید ملا ہے نا, تو توید اس طرح پکڑ کے نا سونگنا شروع کر دیتے, بھئی تو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے. اور پھر اگر مل جائے تو اس کو اپنے اس طریقے سے رکھ کے پرس میں رکھ لیتے ہیں, گھر کمرے میں رکھ لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو توید ہے وہ ایک زہر ہے, توید کا جادو, تو اس کو کسی ایسے آلے سے پکڑا جائے کہ جو آپ کو ہاتھ نہ لگے, اور اس طرح کر کے اس کو پکڑ کے کسی چیز کے ساتھ شاپر کر دے. شاپر کرنے کے بعد ایک دفعہ 2 کلومیٹر, 3 کلومیٹر, 4 کلومیٹر اس کا بھی دائرہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح وائی فائی ہے نا, جتنا آپ وائی فائی اس پوسٹر وغیرہ سے سگنل سے دور جاتے جائیں گے آپ کے سگنل کم ہوتے جائیں گے, جتنا قریب آتے جائیں گے اتنا آپ کو زیادہ ہوتا جائے گا. تو جادوگر کی یہ جادو اس کے حسد پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے, آپ کو بیمار کرنا چاہتا ہے, آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے, پھر اسی طرح کی شکل اختیار کرے گا. مثلا ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے کسی کی جان لینی ہے, اس آدمی سے حرام کام حادثے سے بھی کرائے گا, حرام کام بذات خود بھی کرے گا, اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. پھر اسی طرح نعیم صاحب یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ جادوگر بسا اوقات ٹائم پیریڈ لگا دیتا ہے. جادو اس طریقے سے, مثلا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو نیا دوبارہ آج پھر ہو گیا ہے, حالانکہ ایسی ویسی بات نہیں ہوتی. ہوا یہ ہے کہ اس نے ایسا ٹائم پیریڈ لگا دیا ہے کہ جب آپ اس کمرے میں ان ہو جادو ایکٹیو ہو جائے, یا جادو آپ فلاں بندے سے ملے تو جادو ایکٹیو ہو جائے, یا خوشی کا اس لیول آپ کو ملے تو اس لیول سے نیچے آپ کو ٹھیک ہے اس لیول پہ ملے. یہ بڑا پرفیکٹ جادوگر ہوتا ہے جو اگر پرفیکٹ نشانہ لے تو وہاں لگے بھی. اس لیول پہ ہوتا ہے تو وہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاسد جو ہے وہ کہتا ہے چھوٹی موٹی خوشیاں تو قابل برداشت ہیں, ہاں جی, یہ بڑی نعمت ملے گی تو پھر یہ نہ ملے, یہ نہ آزمائش میں آ جائے. یہ ہوتا ہے عام طور پہ, یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بڑی خوشیوں میں تو بندہ چلتا رہتا ہے, لیکن جو ہی بڑے فنکشن آتے ہیں ان کے مالی حالات, ان کے جسمانی حالات, ان کے گھریلو حالات, ان کے روحانی حالات وہ سارے متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب پیچھے بھی ہم نے لیکچر میں ایک بات کی تھی کہ اپنے معیارات کو چیک کرتے رہیں, اپنی بنیادوں کو چیک کرتے رہیں. جس وقت آپ کا جادو آپ کے جسم میں اس طرح کے مسائل پیدا کرنا شروع ہو گیا کہ جو ہونے نہ ہونے اور اسی طرح ایسے جو ایمرجنسی پیدا کرنے والے ہیں, تو بھئی آپ کسی عامل کے پاس نہ جائیں, کم سے کم آپ قرآن تو پڑھنا شروع کر دیں.
سیدھا سیدھا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، اس سے کافی سارا فرق اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر فرض کرے آپ سوئی ملی ہے، لیمو ہے، ایک ہے سوئی آپ کے درخت کے اندر، ایک زمین کے اندر، یقین کریں کہ نعیم صاحب جس وقت سوئی جادوگر لگاتا ہے، آپ اس مکھی سے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک آدمی نے غیر اللہ کے لیے مکھی چڑھائی تو وہ شرک میں مبتلا ہو کے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اسی طرح کسی نے ایک جادو کی سوئی غیر اللہ کے لیے لگائی ہے تو وہ سوئی نہیں ہے بھائی، وہ تو ایک انڈے بچے دینے والی مشین ہے، وہ اتنے انڈے بچے دیتی رہتی ہے کہ وہ آخر کار ایک تنا ور درخت پھالا ور بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے تنوں سے، اس کی شاخوں سے جادو چلتا ہی رہتا ہے، نہ ختم ہونے والی۔ یہ جو کہتے ہیں نا اتنے جنات آ گئے، اتنے جنات چلے گئے، اتنے آ گئے، اتنے چلے گئے، تو یہ اصل میں وہ بنیاد ہوتی جو بنیاد پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ تو جادوگر جس شکل میں بھی آئے، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت بھی، اور ساتھ ساتھ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جس مرضی حربے کے ساتھ آ جائے آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس جادو کے علاج کو پرفیکٹ طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے بعد کرنا شروع کر دیں۔ اگر تو جادو اس لیول کا ہے، ہمارے عامل اگرچہ یہ اس طرح کی رہنمائی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، رہنمائی ہونی بھی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن رہنمائی کے نہیں سب دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ فری ہینڈ دے دیں تمام عوام الناس کو کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار کریں، نماز روزہ کریں، اچھی بات ہے، یہ سب سے پہلے۔ اور ہماری بھی رائے یہی ہے کہ جس وقت بندہ پریشانی میں جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کر کے نماز روزہ ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پھر بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر آپ صحیح العقیدہ سے بھی مراد، آگے ہم اس کو الگ عاملین کی صفات پہ پروگرام کر لیں گے کہ عاملین جو صحیح العقیدہ ہے ان کی صفات علامات کیا ہیں اور دوسرے کی صفات علامات کیا ہیں، تو ان سے علاج کروا کے پھر اس کے بعد آگے کرتا رہے، اللہ رحمت فرما دے گا۔ اب حتیٰ کہ یہ ہے کہ اتنا بھی ہوتا ہے کہ جادوگر نے اس ہاتھ پہ جو سوئی لگائی ہے، ہاتھ کے پھر حصے بنائے، ادھر لگانے کا مقصد کیا ہے، ادھر لگانے کا مقصد کیا ہے، ادھر لگانے کا مقصد کیا ہے، اس کے بھی اثرات اچھے خاصے جو ہے وہ جسم کا پورا حصہ ہے، تو اس کے حصے سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ مثلا بسا اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ پہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ سے بھی توڑے گا اور آپ کے بھائیوں سے بھی توڑے گا۔ بائیں ہاتھ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہنیں اور باقی جتنی خواتین ہیں ان سے توڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ مختلف اس طرح کی بھی شکلیں ہیں، حتیٰ کہ یہ ہے کہ جادو سر کے درمیان میں ہو تو اس کی شکل کیا ہے، جادو سر کے اس حصے میں تو اس کی شکل کیا ہے، جادو ادھر ہو تو اس کی شکل کیا ہے۔ یہ ایک پورا پروگرام علیحدہ کہ فرض کریں ہم گوشت میں جادو کی شکلیں ہیں تو اس میں پہچاننا شروع کر دیں، تو وہ ایک الگ سے پروگرام ہے کہ جس میں بندہ یہ بتاتا ہے کہ جادو، فرض کریں ایک آدمی اس کے پیٹ میں جو سوئیاں لگائی جا رہی، اب پیٹ میں سوئیاں لگانے کا مطلب اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہے اس کی شکل کچھ اور ہوگی، شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے اس کی شکل کچھ اور ہوگی۔ مثلا ایک ہے کہ غیر شادی شدہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ یا مسام اور مسانے وغیرہ کو خراب کرنا، اور ایک ہے کہ اگر اس کا میاں بیوی والا مسئلہ تو اس کا نیچے والا پورشن سارا ختم، رشتہ توڑنا بھی مقصود ہو سکتا ہے، طلاق دلانا بھی مقصود ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی کرانا بھی مقصود ہو سکتا ہے، اور جھگڑے کرانا بھی مقصود ہو سکتا ہے، یہ ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنی اویئرنیس ہے ان مسائل میں، اور پھر جن گھروں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، طویز ملتا ہے، طویز کو زائل کیسے کرنا ہے، انڈے ملتے ہیں، انڈے کو زائل کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح گوشت ملتا ہے اس کو زائل کیسے کرنا ہے، اس طرح پتلا ملتا ہے تو اس کو زائل کیسے کرنا ہے، یہ الگ الگ چیزیں۔ لیکن ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ براہ راست اس کو ہاتھ نہ لگائیں، دوسرا ملنے کے بعد اس کو گھر میں نہ رکھیں، گھر سے باہر رکھیں، تیسرا یہ ہے کہ جس جگہ سے ملے وہاں قرآن مجید کی تلاوت لگائیں اور ذکر اذکار کریں، اور اس کمرے میں مسلسل 7 دن 11 دن 21 دن
تلاوت لگی رہے تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو دیکھنے والا یا کرنے والا ہے، ایکشن ریاکشن کرنے والا ہے، اس کو بھی چاہیے اپنی سیفٹی کے طور پہ وظیفے مکمل کرتا رہے. اچھا، اس میں یہ جو جادو کرنے والا ہے یا ہاتھ سے جو ہے وہ جادو کروانے والا یا جادو خاص طور پہ جو جادو کرنے والا ہے، اس نے کسی پہ جادو کیا، وہ کسی بھی سطح کا یا کسی بھی نوعیت کا ہے، بعد میں جادو کروانے والے نے اس کو آگے کہا یا اس نے خود سے اس کے دل میں کوئی بات آ گئی یا کہ میں یہ جادو اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ختم کر دیتا ہوں. اچھا، جو اس نے اس چیزیں کی تھی اس کے لیے یا جو شیاطین اس پہ کام کر رہے اس کو اگر وہ واپس کر لے تو وہ جس پہ جادو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جادوگر نے فائر کیا اور فائر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب اس کے بھی اختیار میں نہیں اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اختیار میں ہے. اس کے اختیار میں ایسے ہے کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک کو کسی کا کام کے لیے بھیجا ہے، جن کو بھیجا ہے، وہ ایک گیا لیکن آگے چلتے چلتے اس نے 20-50 اور دوست بنا لیے ہیں. اب وہ اپنے والا تو واپس لے لے گا، جو باقی بنے ہیں ان کو اب عادت ہو گئی ہے، وہاں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جادوگر جس وقت جادو کرتا ہے تو وہ جادو کو ایک خاص لمٹ میں کر کے پڑھتا ہے اور اس کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں، مستحضر بھی ہے، اس کا بھی مسئلہ بنتا ہے. پھر اسی طرح ایک جادو کی تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ جادوگر جس وقت جادو کرتا ہے اور جادو کرنے کے ساتھ وہ اپنے جادو کا جاہل ہے، جاہر کے ہاتھ میں گن دے دیں گے وہ چلا دے گا، کسی کو بھی لگے تباہی ہے. اسی طرح اگر تو مماہر یعنی وہ جنوں کے کنٹرول میں ہے یا جن اس کے کنٹرول میں ہے. اب مثلا فرض کریں اگر جنوں کے وہ کنٹرول میں ہے تو پھر جس طرح جنوں نے اسے پکڑا اسی طرح اسے پکڑ ہی رکھیں گے، اگر تو نہیں وہ چھوٹ ہی نہیں سکتا. یہ کم ہوتے ہیں کہ جو جادوگر اپنے جادو کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں اور پرفیکٹ عالم ہے اس کے اور اس کے عامل ہے، تو اس کو جیسے کرتے ہیں ویسے مکا لیتے. پھر اگرچہ اس میں ایک چیز ہے نعیم صاحب کہ ایک مارنے والا کلہاڑے سے مارنے والا، تیر تلوار سے مارنے والا، وہ اپنی تلوار روک لے لیکن اس تلوار سے لگے ہوئے زخم تو نہیں نا اب ختم ہو سکتے. اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات بسوں کا 2 مہینے 3 مہینے لے جاتے. مثلا کوئی جن ہے وہ آپ کے کندھے پہ اس طرح ضرب کرتا جا رہا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ ضرب کا علاج ہو، دوسرا یہ کہ ضرب کرنے والے کا علاج ہو. آپ ضرب کرنے والے کو تو پیچھے بلا لیتے ہیں لیکن جس نے ضربے کیے ہیں اس کے نشانات کو اور اس کی بیماریوں کو اس کو ختم کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جنات کو بلا لیں لیکن ان جنات کے ذریعے جو بیماریاں لگی ہیں وہ سمجھ سے بالا ہیں. اب وہاں میڈیکلی اور روحانی دونوں علاج کرنے پڑیں گے تاکہ میڈیکلی سے بھی طریقے سے بھی اس کا مسئلہ حل ہو، روحانی طریقے سے بھی اس کا مسئلہ حل ہو. یہ تو دونوں ہی باتیں عامل قرآن و سنت والا اس کے اوپر بھی منحصر ہے اور جادوگر اس کے اوپر بھی منحصر ہے کہ وہ کس طرح کا اس نے جادو کیا ہے. اب جیسے ہوتا ہے نا بندہ کوئی لڑ گیا ہے، پہلے تو لڑائی اس کے اختیار میں ہوتا ہے، بسوں کا لڑائی اس کے اختیار سے نکل جاتی ہے. اسی طرح جادوگر کے ہاتھ میں بھی جادو بسا اوقات اختیار میں ہوتا ہے اور بسا اوقات اختیار سے باہر ہوتا ہے. تو عام طور پہ چھوٹے جادوگر جتنے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چٹکا سا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، چٹکلا چھوڑنا ہے، چٹکلا چھوڑ کے واپس ہے. میں یہی پوچھنا لگا تھا آپ سے کہ کیا ہر جادوگر جو ہے وہ یہ جتنے طریقے ہیں جادو کے ان سب کو اختیار کر لیتا ہے یا ہر جادوگر نہیں کرتا؟ یہ جو اوپر کے جو زیادہ خطرناک طریقے ہیں یہ جو بڑا ماہر جادوگر ہے یہ وہ کرتا ہے، اور جو ہلکے والے ہیں یہ نیچے کی سطح کا جادوگر، تو اس میں بھی گویا کہ سٹیجز ہیں. اس میں بھی فرق تو پڑتا ہے. اب ہر جادوگر اجتہادی بصیرت سے چلنے والا نہیں ہوتا. کچھ جادوگر ایسے ہیں جو کاپی پیسٹ کرتے ہیں سارا کچھ، یعنی ان کا جادو سے تعلق واسطہ راستہ نہیں ہے، نہ انہوں نے جادو سیکھا پراپر نہ انہوں نے علم سیکھا ہے. اب جادو انہوں نے کاپی پیسٹ کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے نا، وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے بھی روحانی عامل تو جو چیز ملی کہ اس سے یہ ہوتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جیسے گھروں میں خواتین وہ
منڈل یا وہ بتا دیتی ہیں کہ میں نا فلانی چیز کھادی سی تو میں تو ٹھیک ہو گئی تم یہی کھا لا. ہاں بالکل. مطلب وہ ڈاکٹر نہیں ہوتی, وہ بتاتی ہیں کہ میں نے یہ چونکہ کیا تھا مجھے فائدہ ہوا تو آپ بھی یہی کھا لو. تو یہی ہوتا ہے نعیم صاحب, جس وقت یہ جادوگر بھی جادو کرتے ہیں یا جو خواتین والی آپ نے مثال دی, تو اب ایک تجربہ, دوسرا تجربہ, تیسرا تجربہ, اسی طرح ہر جادوگر اجتہادی بصیرت سے نہیں آتا. جادوگر اجتہادی بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نت نئے حربوں کے ساتھ اس طریقے سے آئے کہ اس کا تجربہ علیحدہ, اس کا تجربہ علیحدہ, اس کا تجربہ علیحدہ, وہ تجربات کرتا رہتا ہے. اب اس نے بھی دیکھنا ہے کہ جو اس کے تجربات کنٹرول میں ہیں, اور کچھ تجربات ایسے ہیں کہ جو صرف اس نے ادھار لیے تھے اور اس کے تجربے کیے ہیں, وہ تجربہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے, ناکام بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی شکلیں کافی ساری نکلتی رہتی. بعد وہ جادوگر جو کریٹیو سوچ سے نت نیا روزانہ کی بنیاد پہ جادو سیکھتے اور کرتے رہتے ہیں, وہ انسانوں کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مثلا کس نے بتایا کہ زہر سانپ کے اوپر جادو خطرناک ہے اور سانپ کے زہر پہ بہت خطرناک ہے؟ کس نے بتایا کہ کتے کے اوپر, الو کے اوپر؟ یہ تصورات انہی لوگوں کے نئے نئے تجربات ہوتے ہیں, یہ تجربات ہوتے ہیں. تو وہ تجربات سے اس طریقے سے کرتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ عامل وہ اپنے علم کے کلیے اسے یاد ہوتے ہیں, ان کلیوں کی مدد سے آگے مثالیں حل کرتا کرتا آگے نکلتا جاتا ہے. بعض لوگوں کو نہ علم کا پتہ ہے, جادو کے علم, اور نہ ہی اس کے کلیے کا پتہ ہے. وہ صرف شرل کر رہے ہیں کام, کبھی ہو گیا ٹھیک ہے, نہ ہوا تو نہ ٹھیک. تو یہ بھی چیزیں ہیں. اگرچہ جادو بدی اور بری چیز ہے, لیکن ہے تو ایک علم نا. پیچھے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جادو کے تعویذ بنانے کے طریقے بھی باقاعدہ لوگوں نے ہر ایک کے الگ الگ پوری میتھ کے طرز میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جادو کس طریقے سے. مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کا جادو کی شکل کیا تھی. اب ہر آدمی کا جادو اس نے دیکھنا, کسی کو پانی کا ہے, کسی کو مٹی کا ہے, کسی کو ہوا کا ہے, کسی کو خرد و نوش اشیاء کا ہے, کسی کو جو نا وہ درختوں کا, تویدوں کا ہے, داغوں کا ہے. یہ شکلیں کیوں ہیں؟ وہ بھی عامل ہی کرے گا کہ اس آدمی کو شکل جادو کی پانی کی ہے, اس کو مٹی کی ہے, اور اس کو ہوا کی ہے, اس کو آگ کی ہے, اس کو آسمانی ہے, اس کو زمینی ہے. وہ شکلیں ناموں سے کرتا ہے, اعداد سے کرتا ہے, ناموں سے کرتا ہے, نسب نامے سے کرتا ہے, اور اسی طرح باقی اس کے کپڑے وغیرہ, اس کی خوشبو اور سے بھی کرتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ عامل اگر جو سمجھدار پڑھے لکھے وہ کلر اسکیم پہ کرتے ہیں. اچھا, اس میں اشفیق صاحب ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ایک دو سوالات بڑے اہم ہیں, اس کو میں پھر اس کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں لے جاتے ہیں, لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے وہ سوال چھوڑ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو جادوگر ہے یہ جب شیاطین سے مدد لیتا ہے, یہ مدد لیتا ہے نا شیاطین سے, جب مدد لیتا ہے تو یہ کس حد تک ان سے مدد لے سکتا ہے؟ اور بسا اوقات مثال کے طور پہ بعض جادوگر وہ ہیں کہ جب وہ آپ جاتے ہیں نا ان کے پاس تو آپ کو بتا دیتے ہیں جی اب آپ نا آئے ہیں تو آپ یہ کھا کے آئیں, یہ پی کے آئیں, آپ کا فلانا رشتہ دار اس وقت یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو مطلب وہ یہ بتا کے تو ان کو گویا کہ ان پہ اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں, جس سے وہ ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے, اب یہ ظاہر ہے اس سے اگر کیا تو شیاطین کی مدد سے کیا نا ان کے, تو یہ کس حد تک ان سے مدد لیتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ ساری معلومات لے کے دیتے ہیں اور وہ تعویذ رکھ کے آ جاتے ہیں, تعویذ لے کے آ جاتے ہیں, تو ایک بڑا عامیانہ سا سوال ہے لیکن اہم ہے. وہ یہ ہے کہ پھر یہ جتنے جادوگر جن کو ہم دیکھتے ہیں یہ بیچارے مطلب مالی ان کی جو حیثیت ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی. تو یہ پھر وہ جو روپیہ پیسہ ہے اور وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں جی پھر وہ شیاطین کو بینک میں کیوں نہیں بھیج دیتے, وہ وہاں سے پیسے لیں, وہ تجوریوں سے کیوں نہیں لیتے, وہ فلانی جگہ سے کیوں نہیں لیتے. تو یہ دو سوالات ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رہنمائی لیں گے. ناظرین, آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بنیادی سوال یہ تھا کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو کون کون سی صورتوں سے کرتا ہے, اس کی صورتیں کیا ہیں, اور وہ جو صورتیں ہیں یعنی چھینٹے ہیں, پانی کے چھینٹے ہیں, خون کے چھینٹے ہیں, کپڑوں کا کٹ جانا ہے, یا وہ جو مردار کو کھلایا جانا ہے. تو یہ جتنی کیفیات ہیں جادو کی,
کیا ہر کیفیت ایک جیسی ہے یا کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ مختلف ہیں؟ تو ہمیں حافظ صاحب نے بتایا کہ نہیں، ان کے اثرات مختلف ہیں. یہ ہوتے ہی اس لیے بعض جان لیوا ہیں، بعض کسی بیماری کے لیے ہیں، بعض کاروبار کی بندش کے لیے ہیں، بعض دیگر آزمائشوں میں ڈالنے کے لیے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادوگر کی جو حرکات ہیں وہ سامنے رہیں، تاکہ آپ اللہ نہ کرے جب کبھی کوئی شخص جو ہے وہ اس آزمائش میں ہو تو اس کو پتہ ہو کہ جادوگر ان صورتوں کی وجہ سے کرتے ہیں اور ان کے یہ مقاصد ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو سامنے رکھ کے اپنے دفاع کے لیے وہ کسی عامل کے پاس جائے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ایسا ہے جو جادو کے بارے میں، جادو کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے اور یہ اس کے بارے میں رہنمائی لے کے آتے رہیں گے. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.